اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن پاک کا جو ہمارا ریگولر سیشن ہوتا ہے قرآن کلاس، اس کی بجائے ہم بات کریں گے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے۔ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کے مسائل و احکامات۔ جن سننے والوں کا کوئی سوال ہے اس ماہ مبارک سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ، زوم پر، یوٹیوب پر، یا جو گروپ میسیجز ہیں واٹس ایپ کے، جس طرح سے بھی آپ اپنے میسیجز فارورڈ کر سکتے ہیں، میسیجز فارورڈ کیجئے۔ میں کوشش کروں گی کہ پروگرام کے اینڈ پر تمام کوئسچنز کو ہم شامل کریں جو بھی ہم سے سوال کیے گئے ہیں، اور اس کے سوا بھی انشاءاللہ ہمارا آپ سے رابطہ رہے گا ڈیورنگ دی منتھ آف ہولی رمضان or before Ramadan. You can contact me, you can send me your questions via WhatsApp, or you can email, you can send me messages on YouTube as well. مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم نے اس ماہ میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنی عبادت کو مؤثر بنانا ہے، اس قابل بنانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے۔ آج اسی سے متعلق ہماری بات چیت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ویلکم رمضان یا استقبال رمضان۔ کسی بھی بڑے مہمان کے، کسی بڑی شخصیت کے، یا کوئی اہم اوکیزن کے آنے سے پہلے آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جس کو مہمان قرار دیا، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان، وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے متعلق اگر آپ جاننا چاہیں تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلا تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ 5 pillars of اسلام جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ آج چونکہ روزہ ہمارا ٹاپک ہے اور اس میں ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے، تو ہم دیگر پوائنٹس کو کوشش کریں گے کہ ٹچ نہ کریں، اس لیے 5 ارکان میں سے صرف روزے کے اوپر ابھی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فرضیت سے متعلق جو احکامات بیان فرمائے وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں، یعنی ہجرت مکہ کے بعد، جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ کی طرف تشریف لائے 2 ہجری میں، یوں کہیے کہ ہجرت کے دوسرے سال مدینے میں ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ ماہ رمضان المبارک اسلامی 12 مہینوں میں سے ایک نہایت مبارک مہینہ ہے۔ اس کے روزوں کی فرضیت اور اس کی غرض و غایت، یعنی پرپس اور آبلیگیشن ہے، اس سے متعلق سورہ بقرہ میں بڑی وضاحت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر اپنے احکامات نازل فرمائے۔ غور کیجئے گا، اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے تو اچھی بات ہے، مارک کرتے جائیے۔ ان آیات کے ترجمے سے ہی آپ کو بہت سے مسائل پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے سورہ بقرہ آیت مبارکہ 183 آن ورڈز، روزے سے متعلق سب سے پہلے اس کی فرضیت کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 2 اہم احکامات ہم سے ریلیٹڈ اور ایک خبر ہے، تو گویا 3 پوائنٹس اس میں ہمیں سمجھ آئے۔ ایک یہ کہ ایمان والوں پر جو مسلمان عاقل بالغ ہے، آزاد ہے،
کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کی قید میں نہیں ہے، اس پر روزے فرض کیے گئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے۔ دوسرا حکم یہ کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اس سے پہلی شریعتوں میں بھی کسی نہ کسی طور پر روزے فرض رہے ہیں۔ تیسرا حکم اس کی غرض، جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا، بہت زیادہ آج میں اس کے اوپر فوکس کروں گی، ابھی سے آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ تاکہ ہمارے اندر کانشیسنس پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ پھر فرمایا ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں۔ ایام معدودات سے یہاں دو مفہوم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے پورے سال کے روزے فرض نہیں ہیں، ایک ماہ کے روزے، اور حدیث مبارکہ میں ہے مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو یہ چند دن ہیں ہمارے پاس جو اللہ کے مہمان ہیں، اس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ اور ایامن معدودات کے بعد اس میں یہ بھی پتا چلا کہ انفیکٹ زندگی بھی چند دن کی ہی ہے، گنے چنے دن ہیں۔ کب زندگی گزر جائے گی، کب سورج ہمارا زندگی کا ڈھل جائے گا، کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، چند دن زندگی کے ہمیں مہلت ہے عمل کی، اختیار کی، اور اپنی دائمی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی میں کوالٹی ٹائم ہم سپینڈ کریں اس ماہ میں، اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو درست کر لیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت دیکھیے، فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، مگر فرمایا اگر کوئی تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے، ٹریول کر رہا ہے، تو وہ باقی دنوں میں، یعنی جب اس کا مرض چلا جائے یا جب اس کا سفر ختم ہو جائے، تو وہ اپنے ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لے جو بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے تھے۔ پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا کسی ایسے مرض کی وجہ سے کہ جو چلتا ہی رہتا ہے، اس کا علاج اور پرہیز مستقل چل رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کے بدلے یعنی قضا کرنے کے بجائے فدیہ دے دیں ایک مسکین کو۔ اور فدیے کے مسئلے مسائل پر ہم ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے۔ فی الحال یہ یاد رکھیے کہ جو علماء کرام نے فرمایا کہ صدقہ فطر کی اماؤنٹ جتنی ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ دینا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَتَّبَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو کوئی بڑھا دے نیکی کو تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک ایک بات سے ہزاروں مسئلے نکل رہے ہیں۔ نیکی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا نا، فرض مثلاً ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور کوئی روزے فرض نہیں، لیکن اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی دن کے، اس کو اجر ملے گا۔ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے، لیکن اگر کوئی دو کو کھلا دے، زیادہ کو کھلا دے، یعنی فرض تو اتنا ہی ہے، لیکن اگر وہ خوشی سے نیکی بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ گویا پتہ چلا ہم چاہے فرضی عبادت کریں چاہے نفلی عبادت کریں، ہم جتنا عمل زیادہ کریں گے اس کا اجر و ثواب اور فائدہ ہمیں ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ تو یہ بھی چیزیں اپنے مائنڈ میں ہم نے بالکل کلیئر رکھنی ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول جب مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں روزوں کی فرضیت کا حکم آیا کہ ایک ماہ کے روزے فرض ہیں، تو کچھ لوگوں کو دشواری ہوئی کہ وہ کس طرح سے روزہ رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرما دی کہ جو یعنی بغیر کسی مرض اور سفر کے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے ایک مسکین کا کھانا، تو یہ آلٹرنیٹو ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد
یہ جو رعایت تھی، یہ جو آسانی تھی، یہ جو ایگزیمپشن تھی، یہ لمیٹڈ کر دی گئی، یہ مخصوص کر دی گئی صرف مسافر یا مریض کے لیے، اور جنرلی عام لوگوں کے لیے جو ہیلدی ہیں، جن کا کوئی مجبوری اور کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ روزے ہی رکھیں۔ آج بھی سلائٹلی کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ ویری فیو، مطلب بہت کم ہیں، مگر ان کا کہنا یہ ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کا حکم تو دیا ہے اور اس کی فرضیت بھی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے، لیکن جو نہیں رکھ سکتا اور بغیر کسی شرعی عذر کے، مطلب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بھوک برداشت کر سکتا یا میں نہیں کنٹرول کر سکتا بھوک کو، تو یا کمزوری مجھے فیل ہوتی ہے، تو وہ آج بھی فدیہ دے سکتا ہے، لیکن یہ رائے بہت کم لوگوں کی ہے، میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔